اور پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر جب مدینہ چلے گئے، ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤں. ان کا دل تڑپ رہا تھا، یا اللہ اس مکے کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، یا اللہ پھر مجھے اس مکے میں آنے کی توفیق دے، یا اللہ اس مکے کے کعبہ کے طواف کی مجھے توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. دشمن ان کو مکہ نکلنے پہ مجبور کیے. مکہ جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، مکہ جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، مکہ جہاں پہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ جہاں پہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد صاحب کی خبر ہے، مکہ جہاں پہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کی خبر ہے، مکہ جہاں پہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کا بچپن جہاں پہ گزرا، جہاں پہ 43 ایئرز تک کی لائف گزری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی زندگی گزری. جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، دشمن ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیفوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. جب مکہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے نا، میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتایا تھا. ایک دشمن تھا راستے میں، دشمنوں نے اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑ کر لائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قید کرے گا، جو پکڑے گا، جو ہمارے حوالے کرے گا، اس کو ہم 100 اونٹ ہدیے میں دیں گے، گفٹ میں دیں گے. 100 اونٹ اس زمانے میں بہت پیسہ جس سے ملے گا. سراقہ نام کا ایک بندہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے گھوڑے میں آتا ہے، فاسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے ان کو قید کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. سراقہ کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھستا ہے، زمین کے اندر دھستا ہے. وہ اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں محمد کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں تو میرا گھوڑا زمین میں دھس رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے، او محمد مجھے معاف کر دو. ہمارے نبی ایک مرتبہ معاف کر دیتے اپنے دشمن. پھر دوسری مرتبہ جب اس کا گھوڑا زمین سے نکلا، پھر بھاگنے لگا، محمد کو میں پکڑوں، ان کو قید کرو، دشمنوں کے حوالے کرو، ان کا قتل ہو جائے گا، مرڈر ہو جائے گا. پھر سے اس کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھسنے لگا، اندر جانے لگا. پھر وہ محمد مجھے معاف کر دو. ہمارے پیغمبر دوسری مرتبہ بھی اس کو معاف کر دے. کون ہے جو اپنے دشمن کو 1 2 3 4 مرتبہ معاف کرنے والا؟ اپنے جان کے دشمن. پھر تیسرے مرتبہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے اس کا گھوڑا تیز بھگاتا ہے. پھر سے نبی کے قریب پہنچتا ہے، اس کا گھوڑے کے جو پیر ہے وہ زمین میں دھسنے لگتے ہیں. وہ تیسری مرتبہ بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہے، او محمد مجھے معاف کر دو. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیسری مرتبہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. وہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اسلام ظلم اور زبردستی سے نہیں پھیلا. میرے ہندو بھائیوں کو، کرسچن بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو، اور دنیا میں جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں، ان سارے بھائیوں کو میں میسج دیتا ہوں، آؤ قرآن پڑھو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. ان کی 60 پر 3 سال کی زندگی دیکھو. ان کے 60 پر 3 سال کی زندگی میں کسی انسان کو تو دور کی بات، کسی جانور کو بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوئی. اپنے جان کے جو دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مدد کی ہے. ان کو بھی سینے سے لگانا کا یہ جو پیغام ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو دیا.